کہانی کا نام پوسٹ ماسٹر، مصنف رابندر ناتھ ٹیگور۔ پوسٹ ماسٹر۔ ملازمت شروع کرتے ہی پوسٹ ماسٹر کی تعیناتی ایک گاؤں میں ہوئی۔ اولا پور ایک بہت چھوٹی بستی تھی۔ قریب ہی ایک نیل کوٹھی تھی جس کے مالک نے بڑی کوششوں سے اس ڈاک خانہ کو قائم کرایا تھا۔ ڈاک بابو نے کولکتہ میں پرورش پائی تھی۔ ان کی حالت اس اجڑے گاؤں میں پانی سے باہر نکالی ہوئی مچھلی کی سی ہو رہی تھی۔ پھونس کے چھپر سے ڈھکی ہوئی ایک اندھیری کوٹھری میں ڈاک گھر تھا۔ نزدیک ہی سواروں سے بھرا ہوا ایک تالاب تھا اور اس کے چاروں طرف جاڑ جنکاڑ۔ کوٹھی کے ملازمین کو کام سے کبھی فرصت ہی نہ ہوتی کہ وہ ان کے پاس آتے، پھر وہ لوگ شرفا میں بیٹھنے کے لائق بھی نہ تھے۔ بات دراصل یہ ہے کہ کولکتہ والوں کو باہر والوں سے ملنا جلنا ہی نہیں آتا۔ کسی اجنبی جگہ پہنچ کر یا تو وہ اکڑتے پھرتے ہیں یا الگ تھلگ رہتے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ ڈاک بابو بستی والوں سے گل مل نہ سکے، حالانکہ انہیں کام زیادہ نہیں رہتا تھا۔ اس لیے جی بہلانے کو کبھی کبھار وہ شعر گوئی کوشش کرتے۔ ان کی نظموں کا موضوع یہی ہوتا کہ تمام دن بیلے کے پودوں کا ہوا میں ہلنا اور آسمان پر بادلوں کا گزرنا دیکھ کر زندگی بظاہر خوش بسر ہو رہی ہے، لیکن دلوں کی حالت جاننے والا ہی واقف ہے کہ میں کیا چاہتا ہوں۔ اگر الف لیلا کی کہانیوں کا کوئی دیو رات ہی بھر میں شاخوں سمیت درختوں کو اکھیڑ کر پکی سڑک بنا دے اور اونچے اونچے مکانوں کی قطاریں بادلوں کو نظر سے اوجھل کر دیں تو اس نیم جاں کو نئی زندگی ملے۔ پوسٹ ماسٹر کی تنخواہ بہت ہی تھوڑی تھی۔ انہیں اپنا کھانا آپ ہی پکانا پڑتا۔ اسی گاؤں کی ایک 12-13 سالہ مسکین یتیم لڑکی کام کاج میں ان کا ہاتھ بٹا دیتی۔ اس کے بدلے اسے تھوڑا بہت کھانا مل جاتا۔ اس کا نام رتن تھا۔ اس کی شادی بیاہ کی کوئی امید نہ تھی۔ شام کے وقت جب بستی کے گاؤشالوں سے دھواں بل کھاتا ہوا نکلتا، جنگل اور جھاڑیوں میں جینگر شور مچاتے اور وہاں سے دور بستی کے لوگ نشے میں مست ہو کر ڈول مجیرے بجاتے اور اونچی آواز سے کیرتن گانے لگتے، اس وقت ہوا میں بیلے کے پودوں کو جھومتا دیکھ کر اندھیری جھونپڑی میں تنہا بیٹھے ہوئے شاعر کا دل بھی ناچ اٹھتا۔ گھر کے اندر ٹمٹماتے ہوئے دیے کی مدھم روشنی میں بیٹھے ہوئے پوسٹ ماسٹر بابو پکارتے، رتن رتن! اسی پکار کے انتظار میں دروازے پر بیٹھی رہتی، مگر ایک ہی آواز میں گھر کے اندر داخل نہیں ہوتی۔ کہتی، کیوں بابو جی، کیا ہے؟ پوسٹ ماسٹر: تو کیا کر رہی ہے؟ رتن: بابو جی، ابھی چوکے میں چولہا سلگانا ہے۔ پوسٹ ماسٹر: چوکے کے کام بعد میں کر لینا، ذرا چلم تو بھر لا۔ تھوڑی ہی دیر میں گالوں کو پھلا کر چلم پھونکتی ہوئی رتن داخل ہوتی ہے۔ اس سے چلم لے کر پوسٹ ماسٹر یکایک پوچھ بیٹھتے، رتن، تجھے اپنی ماں یاد ہے؟ وہ کہتی، یہ تو ایک لمبی کہانی ہے، کچھ یاد ہے کچھ نہیں۔ ماں سے زیادہ باپ ہی مجھے چاہتا تھا۔ باپ کی کچھ یاد باقی ہے۔ شام کو باپ کام سے لوٹتا، ایسی ہی 1-2 شاموں کا نقشہ اس کی آنکھوں کے سامنے آ جاتا۔ باتوں باتوں میں رتن پوسٹ ماسٹر کے پاؤں کے پاس بیٹھ جاتی۔ اسے یاد آتا کہ اس کا ایک چھوٹا بھائی تھا۔ عرصہ ہوا برسات کے موسم میں ایک دن دونوں نے مل کر ایک چھوٹے سے تالاب پر درخت کی ٹوٹی ٹہنی سے جھوٹ موٹ مچھلی کا شکار کھیلا تھا۔ زندگی کے بڑے بڑے واقعات میں سے یہی سب سے زیادہ اسے یاد آیا کرتا ہے۔ اسی طرح باتوں باتوں میں رات زیادہ ہو جاتی تو پوسٹ ماسٹر کو کھانا پکانے میں سستی معلوم ہوتی۔ رتن جلدی جلدی چولہا سلگا کر 2-4 روٹیاں سینک لیتی۔ دن کا بچا ہوا سالن ہوتا، اسی سے دونوں کا رات کا کھانا ہو جاتا۔ کبھی کبھی شام کو اسی پھوس کی بڑی کوٹھری کے ایک کونے میں آفس کی چوکی پر بیٹھے پوسٹ ماسٹر اپنے گھر کی باتیں اس سے کہا کرتے، چھوٹے بھائی، ماں اور بڑی بہن کی باتیں، گھر سے دور تنہائی میں جن کی یاد دل کو ستایا کرتی ان کی باتیں۔ دل میں جو باتیں اکثر آیا کرتیں اور جنہیں نیل کوٹھی کی عملہ والوں کے سامنے کہنا کسی حالت میں بھی مناسب نہ تھا،
وہ باتیں ایک ان پڑھ چھوٹی لڑکی سے کہہ جانے میں انہیں کوئی جھجک محسوس نہ ہوتی۔ آخر ایسا ہوا کہ لڑکی بات چیت میں ان کے گھر والوں کا ذکر ماں، بہن اور بھائی کہہ کر پرانے جان پہچان والوں کی طرح کرتی، یہاں تک کہ لڑکی نے اپنے ننھے سے دل میں ان لوگوں کی خیالی تصویر بھی بنا لی۔ برسات کی ایک دوپہر کو جب آسمان صاف تھا اور کچھ گرمی لیے ہوئے ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی، دھوپ لگنے پر بھیگی ہوئی گھاس اور پتیوں سے ایک طرح کی سوندھی خوشبو آ رہی تھی۔ معلوم ہو رہا تھا کہ تھکی ماندی زمین کی گرم سانس بدن پر لگ رہی ہے۔ کوئی ضدی چڑیا دربار قدرت میں دوپہر سے درد بھری آواز کے ساتھ اپنی فریاد کی رٹ لگائے جا رہی تھی۔ اس وقت پوسٹ ماسٹر کا کوئی مشغلہ نہ تھا۔ بارش سے دھلے ہوئے خوشنما پودوں کا ہوا میں جھومنا اور دھوپ میں چمکتے ہوئے پانی سے خالی تہ بتہ بکھرے ہوئے سفید بادلوں کا منڈلانا اس دن واقعہ دیکھنے کے قابل تھا۔ پوسٹ ماسٹر یہ سما دیکھ رہے تھے اور دل میں سوچ رہے تھے، کاش اس گھڑی کوئی اپنا عزیز نزدیک ہوتا، ایک نہایت محبت بھری پیاری انسانی مورت۔ انہیں معلوم ہو رہا تھا کہ اس دن چڑیا بھی بار بار یہی کہہ رہی تھی، اور درختوں کے سائے تلے دوپہر کے سناٹے میں شاہوں کا بھی یہی کہنا تھا۔ نہ کسی کو اس کا یقین آ سکتا تھا، نہ کسی کو اس کا پتہ چل سکتا تھا، لیکن لمبی چھٹیوں کے دن دوپہر کی خاموشی میں ایک چھوٹے سے گاؤں کے کم تنخواہ پانے والے سب پوسٹ ماسٹر کے دل میں اس طرح کے خیالات پیدا ہوا کرتے تھے۔ پوسٹ ماسٹر نے لمبی سانس لے کر پکارا، رتن! رتن اس گھڑی امرود کے پیڑ تلے پیر پھیلائے بیٹھی کچے امرود چبا رہی تھی۔ آقا کی آواز سنتے ہی جھٹ پٹ دوڑی اور ہانپتی ہوئی بولی، دادا! تم نے پکارا تھا؟ پوسٹ ماسٹر نے کہا، تجھے تھوڑا لکھنا پڑھنا سکھاؤں گا۔ یہ کہہ کر اسے لے بیٹھے اور دوپہر کا وقت اسے ابتدائی حروف بتانے میں کٹ گیا۔ اسی طرح تھوڑے ہی دنوں میں رتن نے سب حرفوں کا سبق ختم کر لیا۔ ساون کے مہینے میں بارش کی کوئی حد نہ تھی۔ ندی نالے سب پانی سے بھر گئے۔ رات دن بارش اور مینڈکوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ گاؤں کی سڑکوں پر چلنا قریب قریب بند ہو گیا اور لوگ کشتیوں پر ہاٹ جانے لگے۔ ایک دن صبح ہی سے بدلی چھائی ہوئی تھی اور پوسٹ ماسٹر کی شاگرد بہت دیر سے انتظار کر رہی تھی، لیکن دوسرے دنوں کی طرح حسب معمول بلاوا نہ آنے پر خود ہی کتاب کاپی قلم دوات لیے دھیرے دھیرے اندر داخل ہو گئی۔ پوسٹ ماسٹر کو چارپائی پر لیٹا ہوا پایا۔ یہ سوچ کر کہ بابو جی آرام کر رہے ہیں، وہ دبے پاؤں گھر کے باہر الٹے پاؤں لوٹنے لگی۔ اتنے میں سنا، رتن! فوراً واپس آئی اور پوچھا، دادا؟ دادا بنگالی زبان میں بڑے بھائی کو کہا جاتا ہے۔ دادا سو رہے تھے، پوسٹ ماسٹر کراہتے ہوئے بولے، طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ذرا دیکھ تو پیشانی پر ہاتھ رکھ کر۔ پردیس میں بارش کے دنوں میں ایک بالکل تنہا بیمار آدمی تیمار داری اور خبر گیری کی ضرورت محسوس کرتا ہے۔ اس کے تپتے ہوئے بدن پر کسی شفقت بھرے نازک ہاتھ کے آہستہ آہستہ پھیرے جانے کی یاد اسے سناتی ہے۔ اس موقع پر پردیسی کے دل کی تمنا رائے گاں نہ گئی۔ رتن اس وقت چھوٹی سی لڑکی نہ رہی، بلکہ اس نے ماں کی جگہ لے لی۔ ڈاکٹر بلایا، دوا پلائی، رات بھر سرہانے بیٹھی جاگتی رہی اور مریض کا کھانا بھی پکایا۔ بار بار پوچھتی، کیوں دادا؟ کہو طبیعت کچھ اچھی معلوم ہوتی ہے۔ بہت دنوں بعد پوسٹ ماسٹر کمزور جسم کے ساتھ بستر علالت کو چھوڑ کر اٹھے۔ دل میں ٹھان لی، بس اب یہاں نہیں رہوں گا، اب کسی طرح تبادلہ کرانا ہی ہوگا۔ یہاں کی آب و ہوا کی ناموافقت کا ذکر کر کے اسی وقت افسروں کے پاس تبدیلی کی درخواست کلکتہ روانہ کر دی۔ تیمارداری سے فرصت پاتے ہی رتن نے دروازے کے باہر اپنی پرانی جگہ اختیار کر لی، لیکن پہلے کی طرح اب اس کا بلاوا نہیں آتا۔ کبھی کبھی جھانک کر دیکھتی، پوسٹ ماسٹر نامعلوم کس دھیان میں چوکی پر بیٹھے یا چارپائی پر لیٹے نظر آتے، جبکہ رتن پکارے جانے کی آس میں بیٹھی رہتی۔ اس وقت پوسٹ ماسٹر اپنی بھیجی ہوئی درخواست کے جواب کا بے چینی سے انتظار کرتے ہوتے۔ باہر
دروازے پر لڑکی بیٹھی بیٹھی اپنا پرانا سبق بار بار دہرایا کرتی۔ اسے اندیشہ تھا کہ جس دن یکا یک اس سے سبق پوچھا جائے گا اس دن وہ مرکب حروفوں میں کہیں غلطی نہ کر بیٹھے۔ آخر ایک ہفتہ بعد شام کو اس کی پکار ہوئی۔ آرزو بھرے دل کے ساتھ وہ اندر داخل ہوئی۔ پوچھا، دادا پکار رہے تھے؟ پوسٹ ماسٹر نے کہا، رتن، میں کل ہی یہاں سے روانہ ہو جاؤں گا۔ کہاں جاؤ گے دادا؟ گھر جا رہا ہوں۔ کب لوٹو گے؟ اب کبھی یہاں نہ آؤں گا۔ رتن خاموش رہی۔ پوسٹ ماسٹر خود کہنے لگے، بدلی کے لیے جو درخواست بھیجی تھی نہ منظور ہوئی، اب نوکری چھوڑ کر گھر جا رہا ہوں۔ بہت دیر تک دونوں خاموش رہے۔ اپنی مدھم روشنی میں چراغ جلتا رہا۔ گھر کے پرانے ٹوٹے ہوئے چھپر کے ایک سوراخ سے مٹی کے برتن پر بارش کی بوندیں ٹپک رہی تھی۔ کچھ دیر بعد رتن روٹی پکانے کے لیے دھیرے دھیرے چوکے میں گئی۔ ہر روز کی طرح جلدی جلدی نہ پکا سکی۔ شاید طرح طرح کے خیالات اس کے دماغ میں چکر لگا رہے تھے۔ پوسٹ ماسٹر کھا چکے تو لڑکی نے ان سے پوچھا، دادا، مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلو گے؟ پوسٹ ماسٹر ہنس کر بولے، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ جن وجوہ سے یہ بات ناممکن تھی، لڑکی کو سمجھانے کی ضرورت انہوں نے نہ سمجھی۔ ساری رات سوتے جاگتے پوسٹ ماسٹر کی ہنستی ہوئی آواز آئی، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ لڑکی کے کانوں میں گونجتی رہی۔ صبح اٹھ کر پوسٹ ماسٹر نے دیکھا کہ نہانے کا پانی تیار ہے۔ کولکتہ کی عادت کے مطابق وہ گھر میں ہی نہایا کرتے۔ ان کی روانگی کا وقت نامعلوم لڑکی کو کیوں دریافت نہ کر سکی تھی؟ شاید صبح ہوتے ہی ضرورت ہو۔ اس خیال سے رتن رات ہی کو ان کے نہانے کا پانی ندی سے لے آئی تھی۔ نہانا ختم ہوتے ہی رتن کی پکار ہوئی۔ رتن چپ چاپ گھر میں داخل ہوئی۔ کیا حکم ہو؟ اس انتظار میں اس نے آقا کی طرف نظر اٹھائی۔ آقا نے کہا، رتن، میری جگہ پر جو صاحب آئیں گے تمہارے بارے میں اچھی طرح انہیں سمجھا کر جاؤں گا۔ وہ میری ہی طرح تمہارا خیال کریں گے۔ میں جا رہا ہوں، اس کی کوئی فکر نہ کرنا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ الفاظ گہری محبت اور سچی ہمدردی سے بھرے ہوئے دل سے نکلے تھے۔ لیکن عورتوں کے دل کو کون سمجھے؟ رتن نے بارہا اپنے آقا سے خفگی کی باتیں سکوت کے ساتھ سنی تھی، لیکن ان کی یہ پیار کی باتیں برداشت نہ کر سکی۔ یک بہ یک بلبلا کر رو پڑی اور کہا، نہیں نہیں، کسی سے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، میں کسی کے پاس رہنا نہیں چاہتی۔ پوسٹ ماسٹر رتن کی اس کیفیت سے واقف نہ تھے۔ وہ دنگ رہ گئے۔ نئے پوسٹ ماسٹر آ پہنچے۔ انہیں کل چارج سمجھا کر پرانے پوسٹ ماسٹر جانے کو تیار ہوئے۔ جاتے وقت رتن کو بلا کر کہا، رتن، تمہیں کبھی کچھ دے نہ سکا تھا، آج جاتے وقت کچھ دیے جا رہا ہوں۔ اس سے چند روز آرام سے گزر جائیں گے۔ تنخواہ کے روپے جو ملے تھے ان میں خرچے راہ رکھ کر باقی روپے جیب سے نکالے اور رتن کو دینے لگے۔ رتن ان کے دونوں پاؤں پر گر کر بولی، دادا، تمہارے پاؤں پکڑتی ہوں، مجھے کچھ دینے کی تکلیف نہ کرو، میرے لیے کچھ بھی فکر نہ کرو۔ اتنا کہہ کر وہ وہاں سے بھاگ گئی۔ پوسٹ ماسٹر نے ٹھنڈی سانس لی۔ ہاتھ میں کینوس کا بیگ اور کندھے پر چھتری رکھی۔ کلی کے سر پر سبز و سفید دھاری دار بکس رکھا۔ دھیرے دھیرے ناؤ کی طرف بڑھے۔ جب ناؤ پر سوار ہوئے اور ناؤ کھل چکی اور برسات کی ابلتی ہوئی ندی سے زمین کے امڑتے ہوئے آنسو چاروں طرف ڈبڈبانے لگے، اس وقت انہیں بہت ہی دکھ محسوس ہوا۔ ایک معصوم لڑکی کی مغموم صورت ایک پوشیدہ اور بے پایاں درد دل کا اظہار کرنے لگی۔ ایک مرتبہ جی چاہا کہ لوٹ جائے اور دنیا کی ٹھکرائی ہوئی اس مسکین لڑکی کو اپنے ساتھ لے آئے، مگر اس وقت بادبان ہوا کے رخ پر تھا اور دھارا تیز چل رہا تھا۔ گاؤں کو چھوڑ کر کشتی ندی کے کنارے شمشان تک جا چکی تھی۔ بہتے دریا میں کشتی پر سوار مسافر کے اداس دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ زندگی میں ایسی جدائی اکثر ہوا کرتی ہے، لوٹنے سے کیا فائدہ، دنیا میں کوئی کسی کا نہیں ہوتا۔ لیکن رتن کے دل میں کس طرح کے خیالات پیدا نہ ہوئے۔ وہ صرف پوسٹ آفس کے چاروں طرف آنسو بہاتی گھومتی رہتی۔ اس کے دل میں یہ امید تھی کہ شاید دادا واپس آ جائیں۔ اسی امید پر وہ کسی طرح وہاں سے دور نہیں جا سکتی تھی۔ کفر انسان کی سادہ لوہی، اس کی غلط فہمی، اس کی خود فریبی کبھی اسے دور
نہیں ہوتی۔ عقل کی بات دماغ میں بڑی دیر میں آتی ہے۔ وہ واقعات کا بھی اعتبار نہیں کرتا، جان بوجھ کر بھی جھوٹی امیدوں کو سینے سے لگائے رہتا ہے، اور آخر کار ایک دن یہی امیدیں اس کا خون جگر چوس کر اس کے رگ و ریشے سے جدا ہو کر بھاگ کھڑی ہوتی ہے۔ اس وقت ہوش آتا ہے، لیکن پھر جلدی کسی دوسرے فریب میں گرفتار ہونے کو اس کا جی بے چین ہونے لگتا ہے۔ ختم شد۔